نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا۔ اور کافروں نے کہا اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ اتار دیا گیا جو اس کے ساتھ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا۔ اس آیت میں کافروں کی جانب سے تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہونے والا جو اعتراض تھا اس کو ذکر کیا گیا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار قریش نے کعبہ شریف کے نزدیک جمع ہو کر یہ آپس میں یہ کہا کہ اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ ہماری طرح کھانا بھی کھاتا ہے اور ہماری طرح رزق کی تلاش میں بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے۔ اس سے کافروں کی مراد یہ تھی کہ اگر آپ نبی ہوتے تو نہ کھاتے نہ بازاروں میں چلتے، اور یہ بھی نہ ہوتا تو وہ کہنے لگے کہ ان کی طرف سے ان کی تائید میں فرشتہ کیوں نہ آسمان سے نازل کیا گیا کہ جو ان کے ساتھ ہوتا اور یہ اعلان کرتا کہ لوگوں ان کی اطاعت کرو، اور نافرمانی سے ڈراتا، ان کی تصدیق کرتا، ان کی نبوت کی گواہی دیتا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سب سے آخری آیت میں دیا، جہاں 18ویں پارے کا ابھی اختتام ہوگا، اس کا آخر میں اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جواب دیا اور 18واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ لیکن اب آگے کیا فرمایا اور یہ کیا کہنے لگے، اب حضور پر اور کیا کیا اعتراض کرنے لگے۔ یہ اعتراض آپ نے سنا، اب اگلی آیت میں ان کا اگلا اعتراض کہنے لگے او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یا اس کی طرف کوئی غیبی خزانہ ڈال دیا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھاتا، اور ظالموں نے کہا تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد کی کہ جس پر جادو ہوا۔ اس آیت میں جو کافروں نے مزید اعتراض کیا تھا اس کو اور ان کی جو بیہودہ باتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس نبی کی طرف آسمان سے کوئی خزانہ کیوں نہیں ڈال دیا گیا کہ یہ معاش کے حصول سے بے نیاز ہو جاتے۔ اگر انہیں آسمان سے کوئی خزانہ نہیں ملنا تھا تو کم از کم ان کے لیے کوئی باغ ہوتا کہ جس میں سے یہ مالداروں کی طرح کھاتے۔ یہ انہوں نے اعتراض کیا، لیکن یہاں پر میں آپ کے لیے عرض کر دوں کہ یہ جو ان تمام باتوں سے کافروں کا منشا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پینے سے بے نیاز کیوں نہیں کر دیا، تو انہیں کھانے کی حاجت ہی نہ ہوتی۔ اگر کوئی غیبی خزانے ان کے پاس آ جاتے تو انہیں کمانے کی ضرورت نہ ہوتی، اور یہ بھی انہوں نے ظاہر کے لحاظ سے کہہ دیا۔ لیکن ورنہ ہم جانتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں غیبی خزانے ہیں اور غیبی خزانے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنتی باغوں پر اللہ نے قبضہ عطا فرمایا۔ چنانچہ اگر آپ سورہ کوثر پڑھ لیں تو اس کی پہلی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر بخش دیا۔ اب یہ کوثر کی تفسیر میں اگر آپ جائیں مفسرین نے کیا کچھ نہیں لکھا، کیا کچھ اللہ نے اپنے حبیب کو نہیں دیا، ہر چیز کی کثرت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کر دی۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں اعطیت مفاتیح خزائن الارض، میرے آقا فرماتے ہیں مجھے زمینی خزانوں کی چابیاں کنجیاں عطا کر دی گئی۔ جن کو اللہ نے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں دے دی ہوں ان کے پاس کیا نہیں ہوگا۔ ارے میں تو آپ کے سامنے ایک اور بخاری شریف میں حدیث پاک آتی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کریں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے اس طرح ایک اور حدیث پاک میں حضور اپنا بتا رہے ہیں کافروں کو ظاہر کے لحاظ سے کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن میرے آقا
مومنوں کو دکھایا کرتے تھے، صحابہ کو بتایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دن نماز حضور پڑھا رہے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوران نماز قبلے کی دیوار میں حضور نے جنت دیکھی، حضور نے اس سے خوشہ لینا چاہا اور فرماتے ہیں کہ اگر میں وہ خوشہ لے لیتا تو جب تک یہ دنیا باقی رہتی اس میں سے وہ لوگ کھاتے رہتے، اور وہ انگور کا خوشہ تھا۔ میرے آقا نے وہ جنت حضور کے سامنے کر دی گئی۔ تو یاد رکھیے گا کہ چونکہ کفار کے سامنے ان چیزوں کا ظہور نہیں تھا، اس لیے کفار ایسی باتیں کہتے تھے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کر دی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا پھر ان ظالموں کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا۔ ظالموں نے کہا کہ مزید یہ کہنے لگے کہ وہ مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم ایک ایسے مرد کی پیروی کرتے ہو کہ جس پر جادو ہے، اور معاذ اللہ حضور کو کہنے لگے کہ ان کی عقل ٹھکانے پر نہیں۔ تو اس سے قرآن کی اس آیت سے یہ مفسرین فرماتے ہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ کافروں کو خود اپنی بات پر بھی قرار نہیں تھا کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ دیتے، کبھی یہ کہتے کہ ان پر جادو کیا گیا، اور کبھی کہتے شاعر، کبھی کاہن، کبھی۔ تو فرمایا قرآن کہتا ہے کہ یہ تو خود اپنے قول سے جھوٹے ہیں، یہ کیا میرے محبوب کی طرف جھوٹ کی نسبت کریں گے۔ آگے سنیے، فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ اے حبیب دیکھو تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، یہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، اب انہیں کسی راہ کی طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا جواب دے دیا، اور بڑا خوبصورت جواب دیا۔ فرمایا کہ محبوب آپ دیکھیں یہ کافر جو ہیں، یہ کفار آپ کی طرف کیسی عجیب و غریب اور عقل سے خارج باتیں کر رہے ہیں، اور یہ باتیں عجیب ہونے کی وجہ سے کہاوتوں کی طرح ہیں۔ انہوں نے آپ کے لیے کیسے احوال گھڑ لیے ہیں کہ جن کا واقع ہونا ہی بعید ہے۔ یہ لوگ محبوب آپ کی شان سے جاہل ہیں اور آپ کے جمال سے غافل ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو حضور کی شان سے غافل اور حضور کے جمال سے غافل، حضور کی شان سے جاہل ہیں اور جمال سے غافل ہیں۔ کہا کہ یہ بھی ایسے ہی ہیں۔ فرمایا انہوں نے جادو کیے ہوئے محتاج کے ساتھ آپ کو تشبیہ دی، حالانکہ جادو کیا ہوا اور محتاج کیا ہوا کبھی شخص بھی کبھی رسول ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ کیا خوبصورت جواب دیا کہ جس پر جادو ہو اور جو محتاج ہو، محبوب کبھی وہ رسول ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا اس وجہ سے، یعنی یہ لوگ واضح طور پر گمراہی کی وجہ، یہ گمراہ ہو گئے حق سے آپ کی بے ادبی کر کے، اور انہیں ہدایت کے کسی راہ کی طاقت نہیں۔ اور یہ جو جس گمراہی میں بے ادبی کر کے پڑ چکے ہیں، فرمایا اب ان کے لیے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ جو جتنا بے ادب ہوگا اس کے لیے پھر گمراہی میں وہ دلدل میں دھنستا چلا جائے گا اور پھر اسے راہ نہیں ملتی۔ لیکن با ادب ہو، اگر اسے تو اس سے کوئی غلطی ہو جائے لیکن توفیق مل جاتی ہے، لیکن بے ادب ہو اس کو توفیق کبھی بھی نہیں ملتی۔ تو یہ بات ہمیں یہاں سے پتہ چلی۔ اب سنیے آگے، اللہ رب العالمین نے اب انہوں نے جتنے اعتراضات کیے تھے یہ ایک رکوع میں، اب اس کے جوابات اللہ نے دینا شروع کیے۔ اب دیکھیے، فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا۔ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر بنا دے، وہ باغات کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں اور تمہارے لیے بلند و بالا محلات بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اگر چاہے تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے کافروں کے ان بیان کردہ، جو انہوں نے کہا نا کہ آپ کے لیے کوئی خزانہ ہوتا، کوئی باغات ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب اگر اللہ چاہے تو آپ کے لیے ان خزانوں و باغات سے بہتر چیزیں عطا فرما دے، اور دنیا میں آپ کو ایسے باغات دے دے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہو، اور محبوب آپ کے لیے بلند و بالا محلات کو بنا دے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت ہے اور بندوں کے ساتھ اس کی مصلحت ہے، اور اسی مشیت
اور مصلحت کے تحت وہ اپنے بندوں کے ساتھ معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، اس لیے اس کے کسی کام پر کسی کو اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ بات علماء کہتے ہیں، اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو دنیا سے کی بڑی سے بڑی نعمتیں، اعلیٰ سے اعلیٰ آسائشیں عطا کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے دنیا کی زیب و زینت اور آسائش کو پسند نہیں فرمایا، اور میرے آقا نے بھی، اللہ نے پسند نہیں کیا تو میرے آقا نے بھی پسند نہیں کیا، میرے آقا نے بھی دنیا میں فقر کو پسند کیا۔ میں دو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں، باقی کل ہم سماعت کریں گے۔ دو حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث پاک مجمع الزوائد میں ہے، اور جو دوسری حدیث پاک ہے وہ احیاء علوم الدین میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ پہلی حدیث پاک سنیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ کے حجرے میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زوجہ محترمہ کے پاس تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ سے حاجت مند ہونے کی شکایت کی، اپنے حاجت مند ہونے کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم صبر کرو، خدا کی قسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل کے پاس 7 دن سے کچھ نہیں، اور ان کے گھروں میں 3 دن سے ہنڈیاں کے نیچے آگ نہیں جلائی گئی۔ اللہ اکبر! حضور اس کو کیسا صبر سکھا رہے ہیں، اور میں 7 دن سے آل محمد کے پاس، یعنی حضور کے گھر میں محمد کی آل کے پاس کچھ نہیں، اور 3 دن سے ہنڈیاں نہیں جلائی گئی، لیکن پھر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کہیں ایسا نہ سمجھنا کہ میرے پاس کچھ نہیں تو پتہ نہیں کچھ اور سمجھ لے۔ راوی کہتے ہیں اس سے آگے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میں اللہ تعالیٰ سے تہامہ کے تمام پہاڑوں کو سونا بنا دینے کا سوال کروں تو فرمایا وہ ان سب پہاڑوں کو ضرور سونا بنا دے گا۔ فرمایا کہ اگر میں چاہوں نا کہ اللہ ان تمام پہاڑوں کو سونے کا بنا دے تو فرمایا اللہ کی قسم اللہ ان تمام پہاڑوں کو ضرور سونے کا بنا دے گا، لیکن اس کو صبر سکھایا۔ دنیا ہے، دنیا میں یہ آزمائش آئے گی۔ اب دوسری حدیث پاک سنیے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ تعالیٰ سے کھانا نہیں مانگتے کہ وہ آپ کو عطا کرے؟ آپ فرماتی ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کو دیکھ کر رو پڑی تھی، یعنی ہماری ماں رو پڑی تھی، حضور بھوک کا کیا عالم تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں تو وہ دنیا کے پہاڑوں کو سونے کا بنا کر میرے ساتھ چلائے، تو میں زمین میں جہاں ہوں اللہ تعالیٰ وہی پہاڑوں کو سونا بنا کر میرے ساتھ چلا دے گا، لیکن میں نے دنیا کی بھوک کو، اس کے سیر ہونے پر، دنیا کے فقر کو، اس کے مالداری پر، اس کے غم کو، اس کی خوشی پر ترجیح دی ہے۔ اے عائشہ دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے لیے مناسب نہیں۔ اللہ اکبر! کیا کمال کے حضور نے جملے بتا دیے کہ میں نے دنیا بھوک کو برداشت کیا دنیا کے سیر ہو کر کھانے سے، دنیا کے فقر کو مالداری پر فقر میں نے ترجیح دے دی، اور اس کے غم کو، یعنی دنیا کا غم آ جائے لیکن اس کی خوشی پر میں نے ترجیح دے دی۔ اور حضور نے بتا دیا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کے لیے مناسب نہیں۔ اللہ یہ باتیں ہم نے سنی، اللہ ہمیں بھی دنیا میں صبر عطا فرمائے۔ جس حال میں ہمارے رب نے ہمیں رکھا ہے ہمیں ہر وقت وہ شکر کے کلمات اپنی زبان سے اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے صبری، بے شکری اور اللہ کی نافرمانی کہ مجھے کیا ملا کیا نہیں ملا، یہ جمعے کے دن بھی ہمیں چل رہا ہے یہ موضوع سورہ فاتحہ میں، کل بھی آپ کے سامنے عرض ہوگا سورہ فاتحہ کی الرحمن الرحیم کے تحت میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور الحمدللہ رب العالمین کے تحت تھوڑی سی باتیں وہ بھی عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو
کو ہر حال میں شکر گزار بنا دے اور اپنی رضا کی دولت عطا کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرمائے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے رب کریم قرآن حکیم کا نور عطا کر دے، اس کی برکتیں رحمتیں عزتیں عطا کر دے، قرآن کا فہم عطا کر دے، فہم قرآن سے نواز دے، فہم حدیث سے نواز دے۔ اے اللہ علم نافع عطا کر دے، اے اللہ علم نافع عطا فرما دے، جہالت ہم سے دور کر دے، اپنی رضا کی دولت دے دے، اپنی محبت کی دولت دے دے، اپنے حبیب کے عشق کی دولت دے دے۔ ہمارے اندر سے ساری برائیاں، ساری خرابیاں، گناہ ہم سے دور کر دے۔ یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ ہم سب پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، ہم سب پر حضور کی امت پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے، ہم سب کو اپنا فضل و کرم عطا کر دے، ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ یا اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ آج تک جتنے دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ مولا کریم ملک پاکستان کو استحکام، سلامتی، عزتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔